اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ بقرہ کی چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ طلاق دی ہوئی عورتوں کے واسطے نفع دینا ہے قاعدے کے موافق، یہ مقرر ہوا ہے پرہیزگاروں پر۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے پروردگار عالم تمہارے واسطے اپنے احکام تاکہ تم سمجھ لو، اور اشارے کو اب جو آگے آیت آ رہی ہے تو وہ کافی اہم ہے، اور آیت سے پہلے کچھ تاریخی پس منظر ہے۔ یہ جو اب جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں تاریخی پس منظر ہے، تو وہ ہم پہلے تاریخی پس منظر بیان کرتے ہیں۔ یہ تاریخی بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے، یعنی کہ یہ تاریخی پس منظر بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد انہوں نے یوشع ابن نون کی سرپرستی میں جہاد قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا۔ پھر انہوں نے چھوٹی چھوٹی 12 حکومتیں بنا لی اور آپس میں لڑنے بھی لگے اور لڑتے رہتے تھے۔ پھر 300 برس تک وہ صورتحال پیدا ہوئی کہ وہ واقعہ ہوا جو اب ان آیات میں سامنے آ رہا ہے۔ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی، آس پاس کافر مشرک جو لوگ تھے انہوں نے انہیں دبا لیا، پھر ان کو ان کے گھروں سے ملکوں سے نکال دیا، تو پھر تنگ آ کر انہوں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی حاکم بادشاہ یا سپہ سالار بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ پھر وہ جو جنگ ہوئی طالوت اور جالوت کی، اس جنگ کے بعد سے خلافت راشدہ شروع ہوئی۔ گویا کہ خلافت راشدہ دور بنی اسرائیل کی 300 برس کے بعد آئی ہے، ان کے رسول کے انتقال کے بعد، جبکہ خلافت راشدہ اس امت مسلمہ سے منتسل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے سے، اس لیے کہ صحابہ اکرام نے جانیں دیں، خون دیا، قربانیاں دیں، اور اس کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں دین اسلام غالب ہو گیا، اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ تو ظاہر بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا، لیکن وہاں یہ 300 برس کے بعد ہوا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 300 برس کے بعد یہ خلافت کا دور شروع ہوا، اور اس میں بھی 3 خلافتیں تھیں۔ ویسے وہاں تو نبوت تھی، مثلا جیسے کہ حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ 3 خلافتیں تھیں، اور چوتھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی خلافت راشدہ، جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چوتھی خلافت عالم اسلام میں تقسیم ہو گئی تھی کہ مصر اور شام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں مملکت تقسیم ہو گئی، ایک اسرائیل اور دوسرا یہودیہ۔ بہرحال یہ جو واقعہ تھا جس کے بعد خلافت راشدہ شروع ہو رہی ہے، اسلام کا غلبہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ میں، وہ ہے طالوت اور جالوت کی جنگ، اور اس کے لیے ان آیات میں تذکرہ ہو رہا ہے جو کہ ہم آگے اب پڑھیں گے۔ اور یہ بھی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے صحابہ اکرام کو کہ اب یہی مرحلہ تمہیں بھی درپیش آنا ہے، یعنی کہ غزوہ بدر آ رہا ہے، تو یہ آئینہ دکھایا جا رہا تھا صحابہ اکرام کو۔ آج ہم نے جو آیت پڑھنی تھی، آج ہم نے صرف اس کا تاریخی پس منظر بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید کل جو ہم آیت کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کریں گے، پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔